نااہل کر دیا گیا اور پھر یہ ضمنی الیکشن ہوا، تو ایک بات تو طے تھی کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی امیدوار کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو جیتنے دیا جاتا تو پھر 9 مئی کے بیانیے کا کیا ہوتا؟ لوگ تو کہتے نا کہ بھئی دیکھو 9 مئی کے واقعے پر جس امیدوار کو نااہل کیا گیا، عوام نے اسی سوچ کے نمائندوں کو منتخب کر دیا ہے، اس لیے پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا تو طے تھا۔ اسی وجہ سے جب 9 مئی کی سزاؤں کے بعد یہ حلقے سارے خالی ہوئے تو عمران خان نے پارٹی کو ان حلقوں پر الیکشن لڑنے سے منع کیا تھا۔ ایسے ہی ایک بیان میں عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی الیکشن نہیں لڑے گا۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا۔ اچھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے ان ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لیکن آپ نے دیکھا کہ عمر ایوب کی سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف نے پھر بھی الیکشن لڑا، جس کا نتیجہ اب آپ سب کے سامنے ہے، جہاں پر عمر ایوب کے مطابق RO نے اوریجنل فارم 45 قبول کرنے سے انکار کیا اور جعلی فارم 45 پر رزلٹ تیار کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے 85% حلقوں کے اوریجنل فارم 45 بھی دکھائے، جن میں عمر ایوب کی اہلیہ کو 27,000 کی سبقت حاصل تھی۔ اب 27,000 کی لیڈ حتمی نتیجہ آنے پر پھر یہ 44,000 کے خسارے میں کیسے بدل گئی؟ تو جناب یہ سوال کرنا پھر جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ جی ہاں، اسد قیصر نے یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی تھی، انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ جو سرکاری ویب سائٹ ہے اس پہ غلط نتائج اپلوڈ کر رہا ہے، اور اگر یہی انتخابات کرانے کا معیار ہے تو بہتر تھا کہ انتخاب کرانے کے بجائے براہ راست نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا۔ اب جناب یہ بیان دینا تھا کہ الیکشن کمیشن نے بیان کا ٹرانسکرپٹ منگوا لیا اور کہا کہ جائزہ لے کر پھر قانونی کارروائی کریں گے۔ پھر الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ خبریں بھی پھیلاتے رہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب الیکشن کمیشن کسی کو بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نااہل کر سکتا ہے، جس کی بنیاد پہ پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اب نااہل کروانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ویسے اب یہ تو ایسے ہی ہے کہ پہلے کسی کو مارو، پھر اگر کوئی شکایت کرے تو اسے مزید مارو، تو یہ ہے اس ساری کارکردگی کی حقیقت، جس کی طرف مریم نواز اشارہ کر رہی ہیں۔ لیکن پنجاب میں جہاں پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا، وہاں مجموعی طور پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ انتہائی کم رہا، جس کی چیف الیکشن کمشنر صاحب بہادر نے بھی توجیہ تو پیش کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس انتخاب سے نمبر گیم تبدیل نہیں ہونا تھا، اس لیے عوام کی دلچسپی کم رہی۔ لیکن جناب نمبر تو پھر بھی تبدیل ہو گیا۔ جی ہاں، اس ضمنی الیکشن کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر حکومتی اتحاد کو سمپل میجورٹی یعنی سادہ اکثریت حاصل ہو گئی ہے، جس پر اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس صورتحال اور نمبر گیم کو سامنے رکھ کر ہی 7 قومی اسمبلی کے حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین تھے ان کو نااہل کیا گیا، جن میں سے پہلے ہی ایک سیٹ آپ کو یاد ہے کہ اس پر عطا تارڑ کے بھائی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بائیکاٹ پر تھی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر سودا کر لیا تھا۔ اب کیا سودا کیا اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، تو یہ آگے چل کر ابھی آپ کو اسی ولاگ میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال باقی 6 سیٹوں پر پھر الیکشن ہوا، جس کا نتیجہ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب جو نئی نمبر گیم بنی ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی میں نون لیگ کے اراکین کی تعداد وہ 132 ہو گئی ہے، جبکہ 5 کاف لیگ کے اراکین ہیں، 4 استحکام پاکستان پارٹی کے، 4 آزاد اراکین ہیں، اور ایک رکن مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی اور باپ پارٹی کا ہے۔ تو یہ کل ملا کر 170 بنتے ہیں، جبکہ سادہ اکثریت کے لیے 169 جو اراکین ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا پھر مطلب یہ ہے کہ اب وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹس ہیں ان کے محتاج نہیں رہے ہیں۔ اچھا، ویسے کمال نہیں ہے کہ گزشتہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا پتہ کاٹا تھا، اور یہ جو ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو محتاجی ہے اس کو بھی بائے بائے کر دیا گیا ہے۔ تو جناب اس سے آپ ذرا منصوبہ سازوں کی باریکیوں کا پھر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن بھائی اس صورتحال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ خود ذمہ دار زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ کے بدلے میں یہ سودا کیا ہے۔ جی ہاں،
یہ مظفر گڑھ کی ایک صوبائی سیٹ کے بدلے جہاں پہ مسلم لیگ نون نے پھر اپنا امیدوار کھڑا نہیں کیا. اچھا، اسحاق ڈار نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ طے شدہ فارمولے کے تحت ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے. بہرحال اب ضمنی الیکشن کے بعد حکومت سازی اور سادہ قانون پاس کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اب ضرورت نہیں رہی ہے. اب اس پوزیشن کو حاصل کرنے کے پھر کیا مقاصد ہیں؟ تو اس حوالے سے دو مختلف آرا جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. وہ جیسے کہ وار گیمنگ ہوتی ہے نا، ویسے ہی یہ دو جو سینیریوز ہیں یہ ڈیولپ کیے گئے ہیں. اچھا، ایک یہ کہ چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا کہ جناب آپ اپوزیشن میں تشریف لے جائیں، جہاں پر 74 ووٹوں کے ساتھ اس کا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ آ جائے گا. یعنی کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی ایک پیج اور ایک سطر پہ آ جائے گی. حکومت اور اپوزیشن ایک گاڑی کے دو پہیے بن کر نظام کو آگے لے کر چلیں گے. پھر نہ پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت رہے گی اور نہ یہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا. اچھا، پھر دوسرا سینیریو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کسی رخنہ اندازی کی صورت میں رکھا جا رہا ہے. اب اس حوالے سے کچھ پھر خبریں بھی اڑائی جا رہی ہیں جو اڑتے اڑتے سابق جو سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے کنور دلشاد صاحب ان کے کان تک بھی پہنچی ہیں اور انہوں نے اس پر پھر پورا کالم ہی لے کے ڈالا. اب جو لوگ ایک کنور دلشاد صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں نا، وہ ان کو بالکل اندازہ ہے کہ کنور دلشاد صاحب کبھی بھی خود سے ایسی بھاری باتوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں پاتے. اب کون ان کا بوجھ ہلکا کر رہا ہے تو یہ بھی کوئی بتانے یا کوئی چھپانے کی بات تو نہیں ہے. خیر، اب کنور دلشاد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب 28ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اس ترمیم کے ذریعے 18ویں ترمیم کا ڈھانچہ تبدیل کیا جائے گا، جس کا مقصد اہم اصلاحات کے ذریعے پاکستان کو مضبوط معاشی ملک بنانا ہے، جس کے بعد پھر 2026 کے آخر میں اثر نو الیکشن کروا دیے جائیں گے، جس میں ملک کی کئی اہم سیاسی شخصیات منظر سے یکسر غائب ہو جائیں گی. تو اب یہ کن اہم شخصیات کی بات ہو رہی ہے تو اس کی وضاحت تو خیر کنور دلشاد صاحب خود ہی کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹرینڈ چلا آ رہا ہے اس کے مطابق اس سے مراد پھر میاں محمد نواز شریف ہیں. ہاں، ویسے عمران خان اور آصف علی زرداری بھی تو ہو سکتے ہیں. اچھا، پھر کنور دلشاد کے مطابق قومی اسمبلی میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، اور یہ پیغام یہ ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کے دوران رخنہ اندوزی کی تو اس کے نتائج پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پھر اچھے نہیں ہوں گے. مثلا صدر کو حالیہ ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت جو استثناء دیا گیا ہے وہ آئینی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنرز کو ہٹایا جا سکتا ہے جو 2 صوبوں میں لگے ہوئے ہیں. اچھا، پھر یہ بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے کوئی پارلیمنٹیرین گروپ بھی سامنے آ سکتا ہے. ویسے اس معاملے میں تو خیر ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمیشہ سے ہی بڑی زرخیز رہی ہیں. کسی بھی جماعت میں سے جب چاہیں کوئی گروپ نکال دیں آپ، یہ تو خیر بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ظاہر ہے کہ جب محنت اور کارکردگی کسی اور کی ہوگی تو جیت کر آنے والے بھی تو پھر ان کارکردگی والوں کے پیچھے ہی جائیں گے نا، انہی کے پیچھے کھڑے ہوں گے جن کی مرہون منت وہ ظاہر ہے کہ ایوان میں جیت کر آتے ہیں یا پہنچے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اب ترب کے پتے نہیں رہے، اس لیے اگر وہ اتحادی حکومت سے علیحدہ ہو بھی جاتی ہے یا ہو بھی گئی تو حکومت پر کسی قسم کا کوئی اثر یا فرق نہیں پڑے گا. اچھا، جب میں نے یہ پڑھا تو فیبرری الیکشن کے بعد اب تک جو کچھ ہوا ہے وہ سب ٹائم لائن کے ساتھ ایک ریکیپ وہ میرے سامنے آ گیا کہ کیسے 17 سیٹوں والی جماعت کو پہلے سب سے بڑی پارلیمانی پارٹی بنایا گیا، پھر اس کے گرد بھان متی کا کنبہ جوڑا گیا، پھر اس حکومت کو 2/3 اکثریت دلوانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے گئے، کیسے قاضی فائز عیسیٰ نے دوبارہ گنتی کے نام پر 2 سیٹیں دلوائیں، پھر جو کمی رہ گئی تھی وہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے پوری کر کے 26ویں ترمیم کی گئی، اور جب یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر 27ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی غیر اہم ہو گئے. اب 9 مئی کے الزام میں ممبران کو نااہل کر کے پی ایم ایل این کو مائنس پاکستان پیپلز پارٹی سادہ اکثریت دلوا دی گئی ہے. اب 27ویں ترمیم کے بعد جو 28ویں ترمیم ہے اس کی باری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب غیر اہم ہو گئی ہے. اب جب اتنا سب کچھ ہو گیا اور پتہ بھی نہیں ہلا تو کیا بعید کہ 2026 میں الیکشن کروا کے جو میدان میں رہ گیا ہے ان کو بھی سیاسی منظر سے
غائب کر دیا جائے۔ جناب یہاں کس نے پوچھنا ہے؟ ویسے بھی لگتا ہے کہ ہر کوئی ہی استعمال ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے، اور یہی کام اپنے کوئی پاؤ گوشت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ آئین کو ذبح کرنے میں اب تک یہ پیش رہی، اور آئندہ ان سے کسی کی مزاحمت کرنے کی پھر کوئی امید تو نہیں رکھنی چاہیے۔ اور اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اصول کی بات کرے گی بھی تو اس کی کوئی اخلاقی حیثیت تو نہیں ہوگی نا۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ پھر مقتدرہ کے پیغام رسانوں کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے دسمبر یا جنوری میں بات چیت ہوگی۔ ابھی ان سے یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لڑائی جھگڑے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی کچھ مزید ٹارگٹس حاصل کرنے ہیں۔ چلیں اب وہ ٹارگٹس حاصل ہو گئے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا؟ تو اس حوالے سے تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ایسی جماعتوں کا پھر کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ خیر، پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بہرحال آج کل یہ بحث ہو رہی ہے کہ ہاتھی تو نکل گیا ہے، لیکن ایک عدد نوٹیفیکیشن ابھی تک پھنسا ہوا ہے، اور میں بات کر رہی ہوں چیف آف ڈیفنس فورسز کی تقرری کے نوٹیفیکیشن کی، جس کے بعد آرمی چیف کی نئی 5 سالہ جو مدت ہے اس کا آغاز ہوگا، جس کے بعد پھر کہنے والوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز بدل جائے گی۔ اب کیا کچھ بدلے گا یہ تو میں حتمی طور پہ اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی اس کا بڑی بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مدت ملازمت پوری ہونے سے 3 دن پہلے ہی صدر اور وزیر اعظم نے ان سے الوداعی ملاقات کر لی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ان دنوں وزیر اعظم صاحب کی جو مصروفیات ہیں وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پاکستان میں پہلی بار قرت کا عالمی مقابلہ ہو رہا ہے، جہاں پہ 38 اسلامی ممالک سے حافظ قرآن شرکت کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم نے اس میں شرکت سے معذرت کر لی ہے۔ اب خدا نخواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو دینی تقریبات میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں نا کہ جس معاملے میں وہ الجھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک حافظ قرآن کا ہی معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بےتابی کے باوجود ابھی تک وزیر اعظم نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہیں کیا۔ لیکن پھر میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد پھر 2 4 سٹار جنرلز کی پروموشن ہونی ہے، جو ظاہر ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز ہی کریں گے۔ پھر اب کچھ صحافیوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ 27 نومبر کو سی ڈی ایف کی تقرری تو ہو جائے گی، لیکن فوری طور پہ دوسری 2 اہم تعیناتیاں نہیں کی جائیں گی، جن میں ایک کمانڈر اسٹریٹجک کمانڈ اور دوسرے وائس چیف آف آرمی سٹاف ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ابھی اس پر ہوم ورک ہو رہا ہے، اور آئندہ دنوں میں کچھ جو آرمی آفیسرز ہیں وہ ریٹائر ہوں گے، اور جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر پروموشنز ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ 5 یا 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز میں سے یہ انتخاب کرنا پڑے گا۔ اب ان میں سب سے سینئر ترین ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں، جو اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی ہیں، اور اب یہ بھی ابہام ہے کہ ان کو دی جانے والی حالیہ جو ایکسٹینشن ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تصور ہوگی یا پھر سروس کے تسلسل کے طور پر ہی لی جائے گی، کیونکہ اسی بنیاد پر ان کو 2 میں سے ایک تقرری کے لیے کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ساری جو کنسیڈریشنز ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جاری ہیں۔ اچھا، اس ہوم ورک کے بعد پھر 2 تقرریاں کی جائیں گی جو کہ فیلڈ مارشل کی ٹیم کا حصہ بنیں گی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ٹیم تشکیل دیتے ہیں۔ لیکن فی الحال ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب اس حوالے سے گزشتہ روز ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب آئینی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی، اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے جسٹس امین الدین خان سے کہا کہ جیل حکام کو آپ ہدایت دیں کہ میں عمران خان سے مل کر اس کیس کے حوالے سے ہدایات لوں، لیکن جسٹس امین الدین نے جواب یہ دیا کہ جس کورٹ نے انہیں جیل بھیجا ہے ان کے پاس جائیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ویسے بات تو ٹھیک ہی ہے کہ آئینی عدالت نے عمران خان کو جیل نہیں بھیجا، لیکن جنہوں نے جیل بھیجا ہے انہی لوگوں نے تو آئینی عدالت قائم کی ہے نا، جس میں عزت مآب جسٹس امین الدین خان کو ریٹائرمنٹ سے یہ کچھ دن پہلے تعینات کیا گیا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آئینی عدالت خود کو مکھن سے بال کی طرح نکال لے،
اب اگر وہاں کسی کی تقرری ہو ہی گئی ہے، چاہے کسی کی مرہون منت ہی کیوں نہ ہو، لیکن عدالت کا تقدس تو ہر صورت قائم رکھنا ہے نا، جس کے لیے پھر آئینی وجوہات دینی پڑیں گی۔ یہ کہہ دیا جائے کہ جائیں اسی عدالت سے رجوع کریں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ آئینی کورٹ کے سربراہ بھی شاید اسی شرمندگی سے بچنا چاہتے ہوں جو بعد میں ہو سکتی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اجازت دے بھی دیں اور جیلر کی ہدایات پر وکیل کو ملنے کی اجازت نہ دی جائے تو ملک کی سب سے بڑی عدالت کا پھر کیا وقار رہ جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ آج بھی عمران خان سے ملنے کی کسی کو اجازت نہیں دی گئی ہے، چونکہ رجیم 27 نومبر تک کوئی